العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ کی اربعین اتار، اس کی دوسری قسط صفحہ نمبر 11 میں حدیث پاک نمبر 11 ہے: من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی. تو درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت پیاری آیتوں کو سمجھیں، تلاوت کریں، اس کی تفسیر جانیں اور قرآن کی باتیں کریں. آج ایک بنی اسرائیل کی عجیب و غریب بیماری کا ذکر سنیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا اور بدقسمتی سے وہ بیماری، وہ ڈیزیز آج ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے. ہمیں بھی بہت غور سے اس کو سننا ہے کہ کہیں ہم میں سے کسی کے اندر یہ بری بیماری نہ لگ جائے. اور یہ بیماری ان کو کیوں لگی، قرآن نے اسے بھی بیان کیا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے. بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے. اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن. کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے. تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف. اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئی بنی اسرائیل پر. شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے. فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی. تورات عطا کی، پھر ناشکری کی. بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی. 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی. انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی. انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی. اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ.
تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے, لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے, لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے, مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے, نہ گرمائش پہ پگھلتا ہے. ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں, چورا چورا کر سکتے ہیں, مگر نرم نہیں کر سکتے. تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے. اچھا پھر کہا او اشد قسوہ, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی, حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. اب یہاں بڑی یونیک معلومات سٹونز کے بارے میں, پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا, پتھر چاہے کتنے سخت ہوں اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے, یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں, ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں, خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں, بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں. لیکن گناہگاروں کے دل جب سخت ہو جائے نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو, ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے, عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا, جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ, ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, بلیک ڈاٹ. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ, تیسرا کرتا ہے تیسرا نقطہ, ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا, جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو, جیسے ہی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو. کلیئریفائی ہونا چاہیے, ہارٹ پیور ہونا چاہیے, آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے, دلوں کو صاف کرتا ہے, بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے. مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات, اچھی بھی نہیں لگتی. آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو, قرآن کی بات کرو, دین کی بات کرو, لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر. یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے, کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو, ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں. خود سوچیں, ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے. اچھا اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے, یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی, شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں. ہاں پرندے تو تسبیح کرتے ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا, کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا, فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, جو تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں. اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پتا چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا, احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے. اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے, تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا. تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں, ان میں بھی شعور ہوتا ہے.
اللہ اکبر. اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فکلوا من شجری، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو. اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو. اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے. بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو. اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے. تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے. اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے اب پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے. آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دے. دعا قبول ہو گئی. آپ چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی. کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن. موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا ہے. اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فنکشن نہ چلے، کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا. پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. لکھنا ہی نہ انک ختم ہو جائے آپ کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو، پھینک دیتے ہیں. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا. ہمیں بنایا اللہ نے تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا، واٹ از دا ریزن. قرآن میں رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو، بس دیر از اونلی ون ریزن الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے، اللہ کی عبادت سے دور، حالانکہ بنایا اس لیے گیا ہے. اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. کبھی ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا. اللہ اکبر. اب آئیے بیان میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچائے، اور وہ بیماری ہے دل کی سختی. کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں. اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا.